احباب گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان کی وسعتوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کی ملکیت اور اللہ کی وراثت ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر شے کا وارث و مالک اللہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ آیت ہے جس آیت کو ہمارے بہت سارے نادان دوستوں نے محراب و منبر سے پڑھ کے لوگوں کے عقیدے خراب کر کے انہیں دہشت گرد بنایا۔ اس قرآن مجید کی آیت کی آڑ میں اور تصور یہ دیا کہ یہ جو لوگ کبھی کہتے ہیں نبی وارث، کبھی کہتے ہیں علی وارث، کبھی کہتے ہیں اللہ نبی وارث، اور کبھی کہتے ہیں داتا وارث، کبھی کہتے ہیں خواجہ وارث، تو یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے متعلق ان نادان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ لوگ تو سری مشرک ہیں، اللہ کے قرآن کی واضح حکم کے مخالف چل رہے ہیں۔ کہ اللہ کا قرآن دو ٹوک لفظوں میں کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے۔ وَلِلَّهِ ہی جب آ گیا تو معنی یہ ہو گیا کہ اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ میراث السماوات والارض، آسمان اور جنت تک جو کچھ ہے اس کی وراثت بھی، اور زمین کی وسعتوں میں بھی جو کچھ ہے اس کا وارث تنہا صرف اللہ ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں یہ پیغام ملا کہ جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خود سے وارث بنا لیا، وہ قرآن کی نص قطعی کی روشنی میں اللہ کے وارث ہونے کے مقابلے میں کسی اور وارث کو لے آیا، تو یہ جی کھلا شرک ہے، اور بظاہر تو یہی لگ رہا ہے۔ اس بنیاد پہ کبھی ہم پہ فتویٰ لگا، جب ہم نے کہا یا حسین تو کہا گیا مشرک ہو گئے، جب ہم نے کہا یا علی کہا گیا مشرک ہو گئے، ہم نے کہا یا غوث الاعظم فتویٰ آیا مشرک ہو گئے، ہم نے کہا یا داتا یا خواجہ فتویٰ آ گیا مشرک ہو گئے، اور پیچھے آیت یہ پڑھی گئی۔ اب عزیزان محترم، بہت توجہ طلب یہ موضوع جس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں، بہت سارے مغالطے اور بہت سارے جو آج گرد پڑی ہوئی ہے عقیدوں کے اوپر، ہم کوشش کریں گے وہ جھڑ جائے اور قرآن سے نکھرا ہوا عقیدہ سامنے آ جائے۔ اب یہ آیت قرآنی جو میں نے پڑھی سورہ آل عمران کی 180 نمبر ورس، یہ عقیدہ بتا رہی ہے کہ مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وارث ساری کائنات کا صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ خود سے کسی اور کو وارث کہے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ پریشان آپ نے نہیں ہونا میری اس ابتدائی گفتگو سے، یہ نہ ہو کہ ذہن میں کوئی پریشانی ڈل جائے کہ خدا جانے کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ہم بات جہاں سے ہم نے شروع کی ہے، آج مسئلہ یہ ہے کہ جب ان آیات کو ہم ڈسکس نہیں کرتے تو نئی نسل جب ایمان فروشوں کے ہاتھ میں جاتی ہے تو آسانی سے ان کا سودا لے کر ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ بھئی ہم نے مان لیا جی کہ اللہ کے علاوہ ہم خود اپنی مرضی سے، میرا جملہ یاد رکھنا، ہم خود اپنی مرضی سے جس کو وارث بنائیں گے مشرک ہو جائیں گے۔ ہماری مرضی اس باب میں نہیں چلے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا شرک کرنے والے کو۔ مشرک کی کوئی معافی اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں شرک کو چھوڑ کر باقی جیسا بھی کوئی گناہ کر لے وَيَغْفِرْ، وہ مغفرت فرما دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ، اس شرک سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہو، لِمَن يَشَاءُ، جو اس کی چاہت میں آ جائے۔ پتہ چلا اللہ کی چاہت میں ہر گناہ گار آ سکتا ہے، مشرک نہیں آ سکتا۔ یہ دوسری آیت بھی ان اسٹیجوں سے اکثر پڑھی جاتی ہے، یہ بھی میں نے آپ کو ہدیہ کر دی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہر گنہگار جتنا بڑے سے بڑا کائنات کا گنہگار ہے اس کے لیے اللہ نے بخشش کا دروازہ اور اپنی چاہت کا دروازہ لمن یشاء کہہ کے کھول رکھا ہے، لیکن ایک دروازہ اس نے اپنی چاہت کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور وہ دروازہ
شرک کا دروازہ ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی ایک اور آیت سنیے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 136، سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ فرمایا اے ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر اور رسول پر۔ عجیب انداز فکر ہے کہ اللہ مخاطب بھی ایمان والوں کو کر رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ اگر کوئی آپ کو یہاں پر کہے پاکستانی ہو، پاکستانی بن جاؤ، تو آپ کہیں گے بھئی ہم آلریڈی کہہ بھی پاکستانی رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں پاکستانی بن جاؤ، کیا معنی ہوا جی؟ کوئی آپ کو کہہ دے اوے سنی ہو، سنی بن جاؤ، تو آپ سوال کریں گے نا بھائی ہمیں کہہ بھی سنی رہے ہو پھر کہہ رہے ہو سنی بن جاؤ۔ تو میں ایک مثال دیتا ہوں، عموم میں بھی ہمارے یہاں ایک جملہ ایسا بولا جاتا ہے، یہ جملے تو نہیں بولے جاتے لیکن عموم میں ایک جملہ بولا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی بچہ آپ کی بات نہ مانے، کوئی غلطی کر دے، کوئی کوتاہی کر دے کسی معاملے میں، وہ اساتذہ ہوں، ماں باپ ہوں، وہ اس بچے کو کیا کہتے ہیں، وہ انسان بن، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ انسان ہے، لیکن پتہ چلا انسانی اوصاف اور اقدار میں کوئی کمی آ جائے، اس کو دوبارہ متنبع کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ بندے پھر انسان بن۔ تو پتہ چلا کہ انسان ہونے کے باوجود عقیدے میں کوئی ایسی گرد پڑ جاتی ہے، ایمان میں کوئی ایسی کمزوری آ جاتی ہے کہ اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھ کے لفظوں کے ذریعے مسلمان ہونے والے آمنو، اس ایمان کو لفظوں تک نہ رہنے دے، اپنے دل کی نگری میں بھی ڈال، اندر اتار، اندر اس کو اتار۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو تمہیں سچا عقیدہ دینے کے لیے آئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اس قرآن سے پہلے آ چکی ہیں۔ پھر بڑا سخت قسم کا الٹیمیٹم دیا، کہا وَمَن یکفر باللہ، پھر کہا جس نے اللہ کے رسول، اللہ کے ملائکہ، اللہ کی کتابیں اور روز آخرت کا جس نے انکار کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، بالکل واضح اور کھلی گمراہی اس کے لیے اس کا مقدر بنا دی جائے گی۔ اب یہ 3 آیتیں میں نے آپ کو ہدیہ کر دی۔ اب کہا جاتا ہے جی ان آیتوں میں دیکھ لیں، اس تیسری آیت میں بھی دیکھ لیں، کہا گیا پھر ایمان لاؤ، اور آگے نہ غوث کا ذکر، نہ داتا کا ذکر، نہ مہر علی کا ذکر، نہ کسی ولی کا ذکر، حتیٰ کہ کسی صحابی کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو آپ ان سب کو کیوں جی مضمون بناتے ہیں؟ ایمان والوں کو پھر اللہ نے کہا ایمان لے کر آؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، اور قرآن پر ایمان لانا کیسے ہے آگے بتا دیا کہ ان چیزوں کا انکار نہیں کرنا، اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، یوم آخرت، ملائکہ۔ کہتے ہیں جی کہاں تمہارا داتا نکالو جی، غوث نکالو اپنا اس میں سے۔ یہ آیتیں سننی آپ نے، ان آیات کی روشنی میں تو عقیدہ یہ ملا کہ ساری کائنات کا وارث اکیلا اللہ ہے۔ اب آپ سے پوچھ لے بھائی آپ کبھی کہتے ہیں یا نبی یا علی وارث، علی نبی وارث ہے جی، اللہ رسول وارث ہے جی، وہ کہتے ہیں بھائی یہ شرک کیوں کرتے ہو؟ مضمون سمجھ میں آ گیا جی؟ آگے چلو، اب میں اور قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، بڑی توجہ رکھنا۔ ہم نے قرآن صرف ختموں میں پڑھنے کے لیے مختص کر رکھا ہے، عقیدے سمجھانے کے لیے ہم نے حکایتوں کا سہارا لے لیا۔ یہ قوم، یہ امت برباد ہو گئی، عقیدے کی وادیوں میں لوگ آباء و اجداد سے جس سنہری عقیدے پر تھے، آج وہ عقیدے چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے محراب و منبر سے شعر و شاعری سنائی گئی۔ شعر و شاعری سے کبھی عقیدے نہیں بنتے۔ یاد رکھنا قرآن فقط ختم پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن تمہیں صحیح ایمانی عقیدہ دینے کے لیے آیا ہے۔ تو ہم نے قرآن کو کیونکہ مخصوص کر دیا ختم پڑھنے کے لیے، باقی رہ گئی شعر و شاعری، کہانیاں کس سے رہ گئے، اور اس کا فائدہ نادان دوستوں نے اٹھایا۔ یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فقط یہ کوٹ کر کے انہوں نے کہا دیکھو جی اب بلے شاہ تو عقیدہ نہیں دے سکتا جی شاعری کے ذریعے، سلطان العارفین تو عقیدہ نہیں دے سکتا، عقیدہ تو قرآن نے دینا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں لوگو، عقیدہ واقعی قرآن نے ہی دینا ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو آؤ دوستو اب ہم ختموں سے نکل کر قرآن کو ذرا عقیدے کے باب میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کو پڑھا۔ اس نے کہا بھائی ساری کائنات کا وارث صرف اللہ ہے، کوئی دوسرا وارث نہیں ہے۔ اب اے اللہ، ہم اگر کسی اور کو اپنا وارث کہیں یا مانیں تو مشرک ہو جائیں، تو ہم تو کسی اور کو وارث نہیں کہہ سکتے۔ مان لیا مولا آج کے بعد زندگی بھر کبھی ہم
اپنی مرضی سے کسی اور کو وارث نہیں کہیں گے، مالک نہیں کہیں گے تیرے سوا۔ مگر اے اللہ بتا، تو نے اپنے علاوہ کسی اور کو وارث تو نہیں بنایا نا؟ ہم نہیں بناتے، ہم نے توبہ کر لی، مولا جو غلطی ہو گئی معاف کر دے، ہم نے مان لیا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ مگر اللہ یہ بتا کہ تو نے خود تو کسی اور کو وارث نہیں بنایا۔ اس نے کہا اب میرا قرآن پڑھو۔ ہم نے پھر قرآن کھولا، سورہ انبیاء میرے سامنے آئی، آیت نمبر 105 نکالی، سورہ انبیاء آیت نمبر، اس نے کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا، اور تحقیق شک نہ کرنا، کتبنا ہم نے خود لکھا ہے۔ اللہ کہتا ہم نے لکھ دیا ہے۔ مولا کیا لکھ دیا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، کہا قرآن تو بڑی اعلیٰ کتاب ہے، ہم تو پہلے زبور میں لکھ چکے ہیں۔ کس میں لکھ چکے ہیں جی؟ زبور میں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہمارا ذکر کرو، اور ہمارے ذکر کے علاوہ ہم نے ایک بات اور بتائی ہے۔ مولا وہ کیا بتائی ہے؟ كَأَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ وہ کہتا تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی سے کوئی وارث بنا لو، مگر میں قرآن میں بتا رہا ہوں، زبور میں پہلوں کو بھی بتا چکا ہوں، وہاں بھی لکھ کے دیا تھا، تمہیں بھی لکھ کے عقیدہ دے رہا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے، مگر جس کو میں وارث کہہ دوں وہ بھی تمہارا وارث بن جائے گا۔ بولا تو کس کو کہتا ہے؟ اس نے کہا ان الارض، زمین کے اوپر، ابھی آسمان کی بات نہیں کی۔ میرے بندو تم جس زمین پر رہتے ہو، جس زمین کا کھاتے ہو، جن لوگوں کے درمیان رہتے ہو، انہی میرے بندوں میں ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کچھ میرے صالح بندے، میرے اولیاء ایسے ہیں جنہیں میں نے ساری زمین کا وارث بنا دیا۔ ان الارض، زمین پر ہی، یرثھا، اس زمین کے وارث موجود ہیں۔ کون ہیں؟ عبادی، میرے بندے ہیں، فرشتے نہیں ہیں، میں نہیں ہوں، میرے بندے ہیں۔ لیکن وہ بندے کون سے ہیں؟ صالحون، جنہیں تم میرا ولی کہتے ہو۔ تو اولیاء اللہ کو قرآن کی نص قطعی کی روشنی میں اللہ نے اپنی زمین کا مالک بنا دیا ہے۔ آپ کہیں گے جی وارث سے ہٹ کر آپ نے لفظ مالک کیوں استعمال کیا؟ بھئی آپ کے ابا جی فوت ہو جائیں، ان کی وراثت جب آپ کو منتقل ہوتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں لوگوں کو؟ میں اس کا مالک ہوں، اس پلاٹ کا، اس گھر کا مالک ہوں، اس زمین کا مالک ہوں۔ تو وراثت بیسیکلی ملکیت کو کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کی نص قطعی سے یہ آیت سمجھ میں آ گئی؟ سورہ کون سی ہے جی؟ انبیاء، آیت نمبر کون سی ہے جی؟ اب یہی مسئلہ ہم بھول جاتے ہیں، لوگوں نے تو یاد کر کے رکھی ہوتی ہیں، دوسرا بندہ فوراً کہے گا سورہ آل عمران آیت نمبر 180 وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم اس کا منہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بھی یاد کر لیں۔ پھر پوچھ رہا ہوں کون سی جی صورت میں نے کہی؟ انبیاء، آیت نمبر کون سی ہے؟ 105۔ اور عقیدہ اس آیت نے کیا دیا؟ اللہ بھی وارث ہے، اور اللہ نے اپنی مرضی سے وارث اولیاء کو بنایا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی ولی کو وارث نہیں مانتے، مولا تیری مرضی سے تیرے اولیاء کو دھرتی کا وارث مانتے ہیں۔ اب غوث الاعظم کی ولایت پہ شک ہے، داتا علی حجویری کی ولایت پہ شک ہے، خواجہ ہند الولی کی ولایت پہ شک ہے، شک نہیں ہے تو مان لو میرا خواجہ بھی زمین کا وارث ہے، میرا داتا بھی زمین کا وارث ہے، اور میرے غوث الاعظم دستگیر بھی ساری دھرتی کے وارث ہیں۔ آیت یاد ہو گئی جی؟ اجازت ہے آگے چلو؟ یا اللہ، زمین کے وارث تو نے بتا دیے، اوپر آسمان بھی ہیں، آسمان سے اوپر تیری جنت بھی ہے، کیا ان کا وارث تو ہی ہے؟ اس نے کہا میرا قرآن پڑھو، سورہ مریم نکالو۔ کون سی سورت جی؟ آیت نمبر 63 نمبر آیت، سورہ مریم کی آیت نمبر 63۔ اب دیکھیے آسمانوں کو ہیونز کہا جاتا ہے، جنت کو بھی ہیون کہتے ہیں۔ یہ سب اوپر والی جو کائنات ہے وہ جنت کے نیچے ہے، کیونکہ 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے۔ تو جو وارث جنت کے ہوں گے وہی وارث آسمانوں کے بھی ہوں گے۔ اب قرآن مجید کی سورہ مریم آیت نمبر 63 اللہ پاک فرما رہا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا من کانا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، فرمایا یہ جو میری جنت ہے نا، ہم نے اس کا بھی بنا دیا جی، نورث، وارث بنا دیا۔ مولا کس کو بنایا؟ فرمایا من عبادنا، اپنے بندوں کو ہی بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے؟
اپنے بندوں کو بنایا ہے. کہتے ہیں بندوں کو بیچ میں لے آتے ہو, شرک کرتے ہو. اب ذرا فتویٰ لگانا. اللہ کہتا ہے میں نے اپنی جنت کا وارث بھی اپنے بندوں کو بنایا ہے. مولا کن بندوں کو بنایا ہے؟ کہا من کان تقیا, جو متقین میں سے ہیں. صالحین زمین پر اللہ کے وارث بن گئے, اور متقین میں وہ بندے ہیں جو اللہ کی. اچھا یہاں مزے کی بس سارے متقین نہیں کہا, متقین میں سے. اب یہ خاص ایک راز ہے اس کے اندر. متقین بہت سے بندے ہیں, لیکن کہا من کانا, جو ہو گیا متقیہ, متقین میں سے. تو متقین میں جنت کے اور آسمانوں کے وارث موجود ہیں. بھائی بڑی توجہ رکھنا. میں نے آیت کی صورت کی پڑھی, آیت نمبر کون سی بتائی؟ 63 بتائی. اور اللہ اس آیت میں کیا بتا رہا ہے کہ جنت کے وارث کون ہیں؟ میرے بندے. کون سے بندے؟ متقین میں سے. آؤ میرے پیارے دوستو, بھائیو, بزرگو, آپ متقین ڈھونڈیں. جنت کے وارث ڈھونڈنے ہیں نا, آپ متقین ڈھونڈیں. میں آپ کو امام المتقین کا تعارف کرواتا ہوں. آپ متقین ڈھونڈیں. کون ڈھونڈیں جی؟ اور سارے متقین جس کی امامت میں صف میں پیچھے کھڑے ہیں, اس امام المتقین کا نام میرے حسین کا بابا مولا علی ہے. مولا علی ہے. وہ متقین نہیں صرف, وہ امام المتقین ہیں. اور یہ صرف ہم اپنے خطبوں میں نہیں, دوسرے بھی اپنے خطبوں میں امام المتقین ہی کہہ کے پڑھتے ہیں. اب یہاں رکیے گا. زمین کے وارث اللہ کے ولی, جنت کے وارث بھی اللہ کے ولی, اور ایک ہیں وارثین, ایک ہیں جنت کے سردار. جنت کے آقا علیہ السلام نے پھر تشریف فرمائی اس آیت کی. فرمایا کوئی سب کوئی نہ سمجھ لینا, سب کو کہ سارے ہی سردار بن گئے. فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سنو, متقین میں سے بھی لوگوں کو وراثت جنت کی ملے گی, مگر پوری جنت کی ملکیت اللہ نے میرے حسن اور میرے حسین کو عطا فرما دی ہے. اب یہاں رک جانا. کسی بندے نے آپ کے محلے میں اپنے بچے کی شادی کرنی ہو, اور بندہ غریب سا, کمزور سا ہو, ہال شال بک نہ کر سکتا ہو, اور ساتھ اس کے گھر کے آپے سے کسی بندے کا 1 کنال کا پلاٹ ہو, خالی پڑا ہوا ہو. وہ اس کے پاس آ کے کہے بھائی میں نے 2 سال بعد تقریباً بچے کی شادی کا پروگرام ہے, میں چاہتا ہوں یہ آپ کا جو پلاٹ ہے اس میں ٹینٹ شینٹ لگا لوں, تو یہاں مہمان آئیں گے ان کو کھانا کھلا دوں گا. آپ کہتے جناب بالکل میں حاضر ہوں, پڑوسی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 سال بعد بچے کی شادی طے پا گئی. اب شادی کی تیاریاں ہیں, آپ پلٹ کے اسی کے پاس گئے, اس کو کہا بھائی جان آپ کا پلاٹ تھا, آپ نے اجازت دی تھی ٹینٹ لگا لوں. وہ کہے بھائی جان میں نے تو فروخت کر دیا پلاٹ, اب وارث کوئی اور بن گیا ہے, اب مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو پلاٹ کا وارث ہے اس کے پاس جاؤ, وہ اجازت دے تو ٹینٹ لگا لو, نہ دے تو مت لگاؤ. بھائی کوئی راز سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس نے کہا وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض. فرمایا زمین و آسمان و جنت کی وراثت کا مالک تو میں تھا, مگر اب میں نے جنت کی وراثت تقسیم کی متقیوں میں, اور اس ساری وراثت کی سرداری دی مولا حسن اور مولا حسین کو. فرمایا اب جنت لینے کے لیے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, جس کو جنت چاہیے یا میرے علی کے حسن کے پاس چلا جائے یا مولا حسین کے پاس چلا جائے. اب ٹینٹ لگانا ہے تو میرے پاس نہ آؤ, من کان تقیہ. اب امام المتقین کی بارگاہ میں رجوع کرو. اب ان کی مرضی, جس کو جنت کی رعیت بنا لیں, جس کو چاہیں اٹھا کے نکال دیں. اللہ نے تو وراثت دے دی نا جی, قرآن میں اعلان کر دیا. تو جس کو وراثت مل جاتی ہے, اب اس کی مرضی جس کو اندر آنے دے, اس کی مرضی جس کو اٹھا کے باہر کر دے. سمجھ میں آ گیا جی؟ تھوڑا اور آگے چلیں. یا اللہ تو ایک مقام پہ کہتا ہے وارث میں ہوں, دوسرے مقام پہ کہتا ہے میرے بندے ہیں, تیسرے مقام پہ بھی کہتا ہے میرے بندے ہیں. یا اللہ کیا قرآن میں اختلاف ہے؟ ایک مولوی ایک آیت پکڑتا ہے, دوسرا دوسری پکڑ لیتا ہے. تو مالک تو فیصلہ کر, تیرے قرآن میں ایک اختلاف ہے. اس نے کہا نہیں میرے قرآن میں اختلاف نہیں ہے, تو میرا قرآن پڑھ. میں نے کہا مولا کہاں سے پڑھوں؟
اس نے کہا پھر سورہ نساء سے پڑھ، آیت نمبر 82 پڑھ۔ یا اللہ آیت نمبر 82 کھولی، اس نے کہا پڑھ ذرا آیت نمبر 82 تجھے کیا بتاتی ہے۔ ہم نے لوگوں آیت نمبر 82 پڑھی، اس نے کہا افلا یتدبرون القرآن، میں میرے قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا کہا جی؟ میرے قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ایک جملہ دینے جا رہا ہوں، یہ قرآن مجید حفظ کرنے والے طلبہ بھی بیٹھے ہیں، اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، ایک شعوری جملہ دے رہا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ ہم نے ساری زندگی مدرسے بنا کے قرآن حفظ تو کروایا، لیکن قرآن نے ایک نہیں کئی مقامات پہ کہا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن صرف حفظ کرنے کے لیے نہیں آیا، غور و فکر کرنے کے لیے بھی آیا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے بھی آیا ہے۔ تو حفظ بھی کراؤ، غور و فکر بھی سمجھاؤ۔ فرمایا کہ بھائی قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ کا کوئی غیر اگر وہ اس قرآن کا وارث بن جاتا، اگر اللہ کا کوئی غیر ہوتا، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ پاک نے کہا کہ پھر اختلاف کثیر بن جاتا دنیا میں۔ اگر یہ کلام کسی اور کا ہوتا وَاخْتَلَفُوا فِيهِ، اس میں اختلاف آتا کثیر، کثرت سے اختلاف ہو جاتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس آیت کے لفظ یہ ہیں لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ تو قرآن مجید میں تم کثرت سے اختلاف دیکھتے، لیکن فرمایا کیونکہ یہ کلام کسی غیر کا نہیں ہے اس لیے اس میں اختلاف ہو ہی نہیں، سمجھ آئی؟ اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کسی نے کہا بھائی قرآن کاہن کا کلام ہے، اس نے کہا نہیں ہے۔ کسی نے کہا قرآن کسی شاعر کا کلام ہے، اس نے کہا نہیں ہے۔ جس نے قرآن کی طرف انگلی اٹھائی اس نے انگلی واپس موڑ دی، اس نے کہا قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے۔ تو قرآن میں اختلاف نہیں ہے، قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 82 نے بتا دیا، اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ تو مولا پھر راز تو بتانا کہ تو کہیں کہتا ہے میں وارث ہوں، کہیں کہتا ہوں بندے وارث ہیں۔ اس نے کہا یہ جو قرآن پڑھ رہے ہو نا اس کا بھی وارث میں تھا، میں نے بندوں کو بنا دیا ہے۔ لو جی اب قرآن مجید کی سورہ فاطر میں آ جائیں، آیت نمبر 32 میں آ جائیں، سورہ فاطر آیت نمبر 32 میں آ جائیں۔ قرآن کس کی کتاب ہے جی؟ کون لے کر آیا؟ جبریل۔ کس کے قلب پر آئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو کلام الہی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، اگر وہ کہتا ثم اورثنا الکتاب من الذین اصطفیناہ من عبادنا، فرمایا یہ جو کتاب تم پڑھ رہے ہو نا ہم نے تمہیں دی ہے، یہ بھی ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ برگزیدہ بندے، کچھ برگزیدہ بزرگ بندے چنے ہیں جنہیں ہم نے اس قرآن کا بھی وارث بنا دیا ہے۔ لو جی قرآن کے وارث بھی بندے، زمین کے وارث بھی بندے، جنت کے وارث بھی بندے۔ اور وہ کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کا اصل وارث صرف اللہ ہے۔ یہ باقی آیتیں بھی قرآن کی ہیں، مولا اب تطبیق سمجھا، نچوڑ نکال کے بتا، لوگ الجھ گئے ہیں۔ تو کہتا ہے قرآن میں اختلاف بھی نہیں ہے، ایک آیت کہتی ہے کہ وراثت زمین و آسمان کی اللہ کی ملکیت ہے، دوسری آیت کہتی ہے بندوں کی ملکیت ہے۔ تیرا قرآن بھی تو کہتا ہے میں نے بندوں کی وراثت بنا دیا ہے۔ آؤ لوگوں ساری گفتگو کا نچوڑ ایک جملے میں دینے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا لوگوں اگر اپنی مرضی سے تم کسی غیر کو وارث مانو گے مشرک بن جاؤ گے، اور جس کو میں وارث بنا دوں اس کو وارث نہیں مانو گے کافر بن جاؤ گے۔ بالکل صحیح، میں جملہ پھر دوہرا رہا ہوں۔ اس نے کہا جس کو وارث تم اپنی مرضی سے بناؤ گے مشرک ہو جاؤ گے، اور جس کو وارث میں کہہ دوں اس کو وارث نہیں مانو گے تو کافر بن جاؤ گے۔ بھی عقیدہ سمجھ میں آیا جی؟ اب لوگوں ہم نے نبی علیہ السلام کو نبی کیوں مانا؟ اللہ نے نبی بنایا، جس کو اللہ نے نہیں بنایا اس کو کوئی نبی مانے گا کافر بن جائے گا۔ ہم نے غوث العظم کو غوث العظم کیوں مانا؟ کہ غوث العظم کو درجہ غوثیت رب نے عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے کسی ولی کو ولی نہیں مانا، ہم نے اگر میرے علی کو بھی مانا ہے تو اس لیے مانا ہے کہ وہ ولی العباد نہیں ولی اللہ ہے، وہ ولی خان نہیں ولی اللہ ہے۔
اللہ نے ولایت دی ہے تب مانا ہے. تو اگر اللہ کی مرضی سے چلو گے تو جس کو وہ وارث بناتا جائے ماننا ایمان کے لیے لازم ہو جاتا ہے.